حیات انسانی میں واقعہ کربلا کی اہمیت کے بارے میں نہ تو دنیائے تاریخ میں کبھی کچھ سوچا گیا اور نہ ہی اسلامی مورخین نے کبھی اس طرف توجہ کی۔ حالانکہ حیات انسانی کا فروغ و ارتقاء جو اسلامی اقدار میں مضمر ہے، واقعہ کربلا میں اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ تمام اسلامی مورخین نے صدر اسلام کی درپیش صورتحال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس وقت کے انقلابی ماحول اور پرآشوبی حالات کے تناظر میں واقعہ کربلا کا جائزہ لیے بغیر اس عظیم واقعے کو سرسری طور پر ہی بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ پیغمبر کے لائے ہوئے اس دین و آئین اسلام کے لیے جو 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کا ثمرہ اور اخلاق محمدی کا خلاصہ ہے، ایک ایسے پرآشوب دور کا سامنا تھا جس میں اسلام کے حقیقی کردار کو مسخ کر کے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ بنام اسلام ایک نئے دین کی بنیاد ڈال کر انبیاء ما سلف کے ریاض پر پانی پھیرا جا رہا تھا۔ ایسے نازک دور اور ایسے خطرناک ماحول میں جانشین رسول اکرم ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام کی بڑی ذمہ داری تھی۔ وہ حضرت ختمی مرتبت کے لائے ہوئے دین اسلام کو برباد ہوتے ہوئے کس طرح دیکھ سکتے تھے؟ چنانچہ وہ آئین اسلام جس کی اساس اخلاق محمدی پر قائم تھی، اس کی تحفظ و بقا کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنے بے مثال ساتھیوں کی جانیں قربان کر کے 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کو قیامت تک کے لیے حیات جاوید عطا کر دی ہے۔ مقام شبیری میں واقعہ کربلا کے انہی اساسی حقائق کو موضوع قرار دیتے ہوئے مختلف عناوین قائم کر کے واقعات کربلا پر سیر حاصل بحثیں کی گئی ہیں، جس کا ثبوت مصنف علیہ الرحمہ کے الفاظ میں ملاحظہ ہوا۔ میں نے اس سانحے کا جائزہ اخلاق محمدی اور روح آئین اسلامی کی روشنی میں لیا ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میری اس تصنیف میں اخلاق اسلامی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی انقلاب آفرین دور سے دوچار رہی ہے، جس میں لالچ اور طمع پر مبنی سیاسی نظریات جنم لے رہے تھے۔ دین اسلام مختلف سیاسی نظریات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ دوہرے کردار رکھنے والوں کا ہر طرف بول بالا تھا۔ جاہ طلبی و خود غرضی کا بازار گرم تھا۔ منافقت ہر دل پر تسلط حاصل کر چکی تھی۔ اعتماد و بھروسے کا فقدان ہو چکا تھا۔ ہر طرف اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھیں۔ نئی نئی ترمیموں کے ذریعے اسلامی آئین کو مجروح اور بے اعتبار بنایا جا رہا تھا۔ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے لادینی کی نشو و نما کی جا رہی تھی۔ ایسے پرآشوب ماحول میں عزت و آبرو اور جان و مال کی بازی لگا کر نانا کے دین کو بچا لینا فقط نواسۂ رسول حسین ابن علی ہی کا کام تھا، اور اپنے ہر قول و عمل کے ذریعے اسلام کے حقیقی کردار اور اخلاق محمدی کی تشہیر و اشاعت کا فریضہ ادا کرنا امام حسین علیہ السلام کے بعد حسین کی بہن زینب علیہ مقام کا کارنامہ تھا۔ حسین اور حسینی خانوادے کا یہی کردار اس سانحہ ہائلہ اور اسلام کی بقا کا پیش خیمہ بنا ہے۔ اسی حقیقت کو جا بجا مقام شبیری میں تفصیلی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خود محترم مصنف نے بھی فرمایا ہے، میں تبلیغ اخلاق اسلامی ہی کو اصل وجہ واقعہ کربلا سمجھتا ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی اس تصنیف میں نقل روایت کے سلسلے میں بھی انتہائی احتیاط کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں دیگر کتب تواریخ و مقاتل کی طرح رد و یابس نہیں ہے، بلکہ انہی روایات سے استنباط کیا گیا ہے جو ہر طرح محقق پائی گئی ہیں۔ عقلاً اور فطرتاً جن روایات کا وقوع ممکن نہیں ہے، ایسی تمام روایات سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔ ہر روایت کو نہایت غور و فکر اور تحقیق و تلاش سے کام لے کر نقل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خود مصنف علیہ الرحمہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، میں نے اس کتاب میں صرف انہی جزیات کو پیش کیا ہے جو از روئے تاریخ محقق ہو سکے ہیں یا جن کا وقوع عقلاً حتمی ہے، اور ان بعض جزیات کے بیان سے گریز کیا ہے جو روایتاً یا درایتاً مجھے محقق نہیں ہو سکے۔ نیز میں نے حتی المقدور ما بالاختلاف جزیات سے بھی گریز کیا ہے جو اہل ایمان میں باعث افتراق و انتشار بن سکتے ہیں۔